شام کا وقت تھا، میرے شوہر مغرب پڑھانے کے لیے مسجد گئے ہوئے تھے۔ وہ عشاء بھی ایک ساتھ ہی پڑھا کے واپس آتے تھے۔ مغرب سے عشاء کے دوران میں بالکل اکیلی ہوتی تھی، مجھے ڈر بھی لگتا تھا۔ میری 3 سال کی بیٹی ابھی چھوٹی سی ہی تھی، مگر پھر بھی مجھے اس کا تھوڑا بہت سہارا تو تھا، اسی لیے ہی میں اسے کچن میں لیے کھڑی تھی۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا ہوا تھا اور ہانڈی میں چمچ بھی چلا رہی تھی۔ ابھی میں وہیں پہ کھڑی تھی کہ اچانک سے دروازے پر دستک ہونے لگی تو میں حیران ہو گئی۔ ابھی تو صرف مغرب ہی ہوئی تھی، شاید ابھی تو مغرب کی نماز بھی نہیں ہوئی تھی، اور نہ جانے میرے شوہر اس وقت واپس کیوں آ گئے تھے۔ میں غلط سمجھ رہی تھی، وہ میرے شوہر نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ جب میں دروازے پہ گئی اور اس عورت کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ امام صاحب گھر پہ ہیں، تو میں نے اسے کہا نہیں، وہ گھر پہ نہیں ہیں، وہ اس وقت مسجد میں ہوتے ہیں، آپ کو کیا کام ہے؟ میں نے کہا تو وہ کہنے لگی کہ یہ تو میں انہیں کو بتاؤں گی، بس آپ مجھے بتا دیں کہ مسجد کس طرف ہے۔ لوگوں نے تو مجھے ان کے گھر کے بارے میں ہی بتایا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ شاید میرے شوہر سے کوئی دم درود کروانا چاہتی ہے۔ میرے شوہر امام بھی تھے اور ساتھ میں دم درود کا کام بھی کرتے تھے۔ میری شادی لیٹ ہوئی تھی، ان کی بھی عمر اچھی خاصی تھی، اس لیے ہم دونوں بڑی عمر میں اب ایک چھوٹی سی بچے کو پال رہے تھے۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ آپ گھر کے اندر آ جائیں، میں انہیں کال کر دیتی ہوں، وہ مغرب پڑھا کے گھر آ جائیں گے اور آپ سے بات بھی کر لیں گے۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں وہیں پہ ہی چلی جاتی ہوں، میں وہاں پہ جا کے ان سے بات کر لوں گی۔ وہ عورت تو مجھ سے بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اسے 1000 مرتبہ کہا کہ آپ مسجد میں نہ جائیں، مسجد میں عورتوں کا جانا منع ہے، آپ یہیں پہ بیٹھ جائیں۔ پہلے بھی کبھی کبھار آس پڑوس کی عورتیں دم کروانے کے لیے آ جاتی تھیں، لیکن وہ آس پڑوس سے ہی آتی تھیں، مگر یہ عورت تو کوئی غیر معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے اسے زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ عمر سے وہ کوئی بڑی نہیں لگ رہی تھی، لگ رہا تھا کہ 32-33 سال کی ہوگی، اور لگ بھی بڑی پریشان رہی تھی۔ اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ اسے بہت زیادہ پریشانی ہے۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، اگر تم میرے گھر پہ نہیں بیٹھنا چاہتی تو چلی جاؤ مسجد، لیکن وہاں پر نقاب مت اتارنا۔ میرے شوہر بڑے سخت ہیں اس معاملے میں بہت زیادہ سخت ہیں، اسی لیے میں اس عورت کو ہدایات دے رہی تھی، اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی اور میں نے بھی دروازہ بند کر دیا۔ میں کچن میں آ گئی تھی، میں نے ہانڈی کا فلیم بالکل آف کر دیا اور وضو کرنے کے لیے باہر نکل آئی۔ میں نے اپنی بیٹی کو کمرے میں سلا دیا، وہ تھکی ہوئی تھی۔ سارا دن تو وہ بیٹھتی نہیں تھی، کھیلتی رہتی تھی، لیکن مغرب کے وقت ہی وہ سونے لگ جاتی۔ ابھی تو اس نے دودھ بھی نہیں پیا تھا۔ میں جانتی تھی وہ تھوڑی دیر بعد پھر سے اٹھ جائے گی، اس لیے اس کے اٹھنے سے پہلے میں اپنے سارے کام ختم کرنا چاہتی تھی۔ پھر میں جائے نماز بچھا کے کھڑی ہو گئی۔ ایک تو سردیاں تھیں اور کچن بہت زیادہ گرم تھا، اس لیے میں مغرب اور عشاء کی نماز یہیں پہ ہی پڑھ لیتی تھی۔ میں نے مغرب کی نماز ادا کر لی اور اس کے بعد وہیں پر بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے، وہ امام تھے، 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے اور مجھے بھی اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے میری عمر کا اعتراض نہیں کیا تھا۔ جب میں نے ان کے ہاں شادی کا پیغام بھیجا تھا تو اس وقت انہوں نے کھلے دل کے ساتھ وہ پیغام قبول کر لیا تھا۔ وہ پہلے ایک اور محلے میں رہتے تھے، میرا مائکہ بھی وہیں کا تھا۔ میں اپنی بیوہ ماں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ میری عمر 35 سال کو پہنچ چکی تھی، لیکن کوئی مجھ سے شادی نہیں کرتا تھا۔ ہم بہت زیادہ غریب تھے، لیکن جب میں نے اپنے ایک محلے دار عورت کے ذریعے امام صاحب کے پاس پیغام بھجوایا تو انہوں نے میرا پیغام قبول کر لیا اور مجھے عزت بخش دی، اسی لیے وہ میرے دل میں بہت زیادہ معظم تھے۔ انہوں نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا تھا کہ عورت خود نکاح کا پیغام بھیج رہی ہے، میں نے صرف اور صرف ان کی اچھائی سے متاثر ہو کے ہی پیغام بھیجا تھا۔ محلے میں ہر طرف ہی یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ امام صاحب بہت اچھے ہیں، اور ویسے بھی میں اپنی زندگی میں ایک مخلص انسان چاہتی تھی۔ مجھے دولت سے کوئی غرض نہیں تھا، اور ویسے بھی ایک امام کی کتنی ہی تنخواہ ہوتی ہے۔ پھر ہمارا رشتہ بھی پکا ہو گیا، لیکن رشتہ پکا ہونے کے کچھ ماہ بعد وہ اس محلے میں شفٹ ہو گئے۔ پہلے بھی ہم نے آپس میں کوئی بات چیت نہیں کی تھی، بس ایک دوسرے کی تصویر ہی دیکھی تھی۔ پھر میں ان کی بیوی بن کے اس محلے میں آ گئی اور میرا مائکہ پیچھے چھوٹ گیا۔ میرے مائکے میں صرف اور صرف میری بیوہ ماں ہی تھی۔ میں نے BA تک پڑھائی حاصل کی تھی، لیکن کوئی نوکری نہیں لگ پائی تھی۔ ابا اسٹیشن ماسٹر تھے، انہی کی پینشن پہ میرا اور اماں کا گزارا ہوتا تھا، اور اب اماں اکیلی ان کی پینشن پہ گزارا کر رہی تھی۔ اماں ماشاء اللہ سے صحت مند تھیں، بوڑھی تو تھیں لیکن اپنے گھر کے سارے کام خود ہی کر لیا کرتی تھیں۔
اس لیے مجھے ان کی طرف سے تو کوئی فکر نہیں تھی، لیکن کبھی کبھی مجھے عجیب لگتا تھا۔ میرے شوہر صرف اور صرف امام مسجد تھے، لیکن پھر بھی ان کی کمائی لاکھوں میں تھی۔ اکثر اوقات ان کی جیبوں میں مجھے 50,000 ایسے ہی مل جاتا۔ وہ مجھے بھی خرچے کے بہت زیادہ پیسے دیتے تھے، کپڑے وغیرہ بھی اچھے خرید دیتے تھے، غرض کہ میں ہر لحاظ سے ان سے خوش تھی۔ مگر پھر بھی دل میں یہ سوال آتا تھا کہ اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ میں ان سے پوچھوں کہ آخر ان کے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، لیکن پھر میں سوچتی تھی کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ ایک پرہیزگار انسان ہے، حلال طریقے سے ہی کماتے ہوں گے، مجھے اس سے کیا؟ وہ میرا نفقہ پورا کر رہے ہیں تو مجھے اس معاملے میں بولنا نہیں چاہیے، اور پھر میں نے بولا بھی نہیں۔ اور آخر کار عشاء کے بعد جب وہ گھر آئے تو وہ بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ بس آج طبیعت بڑی خوش ہے، کھانے میں کیا بنایا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے ان کی فیوریٹ بڑے گوشت کی ہانڈی بنائی ہے اور ساتھ میں گرم گرم روٹیاں ابھی بنا دیتی ہوں۔ تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہو گئے، انہیں گوشت بہت زیادہ پسند تھا۔ شروع میں میری کزنز مجھے تنگ کرتی تھیں کہ تمہارے مولوی سے شادی ہوگی، وہ تم سے ہر وقت بکرے بنوائے گا، مولوی گوشت کھانے کے لیے مشہور ہوتے ہیں۔ میرے شوہر کو بھی گوشت پسند تھا، لیکن اتنا زیادہ پسند بھی نہیں تھا کہ وہ ہر روز بنانے کی فرمائش کرتے۔ ہمیں کوئی کمی نہیں تھی، ہم ہر روز بھی کھا سکتے تھے، لیکن وہ کوئی گوشت خور تھوڑی تھے۔ وہ ہر چیز اعتدال سے کھاتے تھے، اور پھر ہم دونوں میاں بیوی نے وہیں پر بیٹھ کے کھانا کھایا۔ میں کچن کے فرش پر ہی دسترخوان لگا دیتی تھی، کھانا کھانے کے بعد بھی ہم وہیں پہ بیٹھے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد انہیں چائے پینے کی عادت تھی۔ میں اس وقت چائے نہیں پیتی تھی، لیکن ان کے لیے ضرور بناتی تھی۔ میں نے چائے بنائی اور انہیں پیش کر دی۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا کہ ان سے اس عورت کے بارے میں پوچھتی ہوں جس نے اپنا نام رقیہ بتایا تھا۔ میں نے اس عورت کا ذکر کر دیا تو وہ کہنے لگی کہ ہاں، ایک عورت آئی تو تھی، کہہ رہی تھی میرے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے دم کروانا ہے۔ تو میں حیران رہ گئی کہ اس کے ساتھ تو کوئی بچہ تھا ہی نہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو وہ کہنے لگے ہاں، اس عورت نے بچے کے لیے پانی دم کروایا تھا۔ اس کے بچے کی طبیعت زیادہ خراب تھی، اس لیے وہ اسے ساتھ نہیں لائی تھی۔ عابد کی بات سن کے میں بالکل خاموش ہو گئی تھی، لیکن پھر جیسے ہی مجھے ایک اور خیال آیا تو میں نے دوبارہ سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ان سے یہی کہا کہ عابد، کیا آپ کو برا نہیں لگا کہ وہ عورت مسجد میں آپ کے پاس آ گئی؟ میں نے اس عورت کو روکا بھی تھا کہ آپ گھر آ جائیں گے، میں آپ کو جلدی گھر بلوا لیتی ہوں، لیکن پھر بھی وہ نہیں رک رہی تھی۔ مجھے عجیب سی لگی تھی۔ کیا آپ کو ایسا لگا؟ اب تک انہوں نے جواب نہیں دیا تھا، وہ مجھے دیکھ رہے تھے، اور پھر انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ مجھے ہی شرمندگی اٹھانی پڑی۔ انہوں نے کہا نسیم، مجھے اتنی زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس عورت کے منہ پہ ہی کہہ دوں کہ میں اس کا کام نہیں کر سکتا، لیکن کیا کروں، اس عورت نے تمہارا نام لے لیا کہ آپ کی بیوی نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ مسجد میں مل لیں، اس لیے میں یہاں پہ آئی ہوں۔ اگر وہ تمہارا نہ کہتی تو میں کبھی بھی اس کے لیے دعا نہ کرتا اور نہ ہی پانی دم کر کے دیتا۔ انہوں نے مجھے شرمندہ کر دیا، حالانکہ اس عورت نے جھوٹ بولا، لیکن انہیں تو سچ ہی لگا۔ اب مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں ان کے بارے میں کیسا کیسا سوچ رہی تھی، اور وہ ایک انجان عورت کے منہ سے میرا نام سن کے اپنے اصول پیچھے چھوڑ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ اگر کوئی بھی عورت کہے کہ میں نے مسجد جانا ہے تو اسے مسجد کا پتہ مت بتانا، مجھے وہاں لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے کہ میں نے مسجد میں کیسا کام شروع کر رکھا ہے۔ عابد بہت اچھے انسان تھے، وہ اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے، میرا دل بھر آیا۔ میں نے اسی وقت ہی ان سے معذرت کی اور کہا کہ میں آئندہ آپ سے اس بارے میں کبھی کچھ نہیں پوچھوں گی۔ مجھے پتہ ہے آپ بہت اچھے ہیں اور آپ سوچ سمجھ کے ہی ہر کام کرتے ہیں، اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، میں نے ایسی ویسی کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ نہ جانے کیوں میں اتنی زیادہ شرمندہ ہو رہی تھی، اس بات کا علم مجھے خود کو ہی نہیں تھا۔ اب کھانا وغیرہ کھانے کے بعد برتن وغیرہ سمیٹ کر ہم کمرے کے اندر آ گئے۔ ہماری چھوٹی سی شہزادی بیڈ کے بیچوں بیچ سوئی ہوئی تھی اور ہم دونوں میاں بیوی اس کے ارد گرد لیٹ گئے۔ ہم نے ابھی تک لائٹ آف نہیں کی تھی۔ وہ مجھے اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ نسیم، 5 وقت کی نماز ادا کیا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو،
سر سے دوپٹہ نہ اتارا کرو۔ اسی طرح کی ہزار باتیں انہوں نے مجھے بتائیں اور اس کے بعد ہی ہم سوئے۔ وہ تہجد کے وقت بھی اٹھتے تھے، کبھی کبھی مجھے بھی اٹھا دیتے تھے۔ مجھے میری بیٹی بہت تنگ کرتی تھی، اس لیے میں بڑی مشکل سے اٹھ پاتی تھی۔ میں کبھی کبھار تہجد میں اٹھ جاتی تھی تو کبھی نہیں بھی اٹھتی تھی۔ آج بھی میں تہجد میں نہیں اٹھی تھی، لیکن جب وہ اٹھے تو میری اس وقت نیند کھل گئی۔ سعدیہ اٹھ گئی تھی، وہ دودھ مانگ رہی تھی، میں اسے دودھ دے رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ عابد جائے نماز پہ کھڑے تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کے میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگی کہ میرے شوہر کتنے اچھے ہیں، اور پھر میں دوبارہ سے سو گئی۔ شاید وہ بھی سو گئے تھے یا پھر قرآن پاک پڑھتے رہے تھے۔ ان کا یہی معمول تھا کہ تہجد کے بعد قرآن پڑھتے تھے اور اس کے بعد ایک ساتھ ہی فجر پڑھانے کے لیے چلے جاتے تھے۔ جب میں اٹھی تو وہ کمرے میں نہیں تھے، اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ فجر پڑھانے کے لیے جا چکے ہیں۔ میری بیٹی سو رہی تھی، میں نے وضو وغیرہ کیا اور فجر کی نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ پہلے مجھے اتنی زیادہ عادت نہیں تھی، لیکن جب سے میری شادی عابد کے ساتھ ہوئی تھی تو میں بھی دیندار بن گئی۔ وہ مجھے اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے اور میں چاہتی تھی کہ میں ہر بات پہ عمل کروں۔ کچھ باتوں پر تو میں عمل نہیں کر پاتی تھی، لیکن میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کی ہر بات مانوں، اور پھر آخرکار 7 بجے وہ مسجد سے واپس آ گئے۔ نماز تو جلدی ہی ہو جاتی تھی، لیکن وہ نماز کے بعد وہیں پہ بیٹھ کر بچوں کو قرآن پاک کا درس دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہی گھر آتے تھے۔ میں ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ سردیوں کے دن تھے، لیکن آج دھوپ بڑی جلدی نکل آئی تھی۔ وہ صحن میں بینچ پہ بیٹھ گئے، میں ناشتہ لے کے وہیں پہ پہنچ گئی۔ سعدیہ بھی میرے پاس ہی تھی، اسے میں انڈا پراٹھا کھلانے لگی۔ وہ انڈا پراٹھا بڑے شوق سے کھاتی تھی۔ میں نے شوہر کے لیے رات والا سالن ہی گرم کر دیا اور ساتھ میں پراٹھے بنا دیے۔ میں خود بھی ان کے ساتھ ہی کھا رہی تھی۔ اسی وقت میں نے ان سے کہا کہ آج مجھے کچھ خریداری کرنی ہے، میں پڑوسن کے ساتھ بازار جاؤں گی، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اسی وقت ہی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیسے ہی باہر نکالا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں 5,000 کی ایک گڈی تھی، جسے دیکھ کے میں ہکا بکا رہ گئی۔ نہ جانے ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے، ابھی تو انہیں تنخواہ بھی نہیں ملی تھی۔ میں تھوک نگلتے ہوئے ان پیسوں کو دیکھ رہی تھی، جن میں سے انہوں نے 3-4 نوٹ نکال کے میرے حوالے کیا اور باقی پیسے جیب میں رکھ لیے۔ میرا دماغ گھومنے لگا، میرے اندر کے وسوسے پھر سے سر اٹھانے لگے۔ عابد، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا، کیونکہ وہ اکثر کہتے تھے کہ شوہروں سے زیادہ سوال نہیں کیے جاتے، اسلام ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا۔ لیکن میں کیا کرتی، میرے اندر ڈھیروں سوال تھے جن کا مجھے جواب چاہیے تھا۔ میری بات پر وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ وہ اب میرے اگلے جملے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان سے سیدھا یہی پوچھ لوں کہ آپ کے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آئے۔ پہلے تو میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے بات کر بیٹھی، لیکن اب میں چپ سادھ کے بیٹھ گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کا آغاز کیسے اور کہاں سے کروں۔ اور پھر میں نے یہی کہہ دیا کہ آپ کو تنخواہ کب ملے گی۔ میں نے جان بوجھ کے اس طرح کی بات کی کہ دیکھوں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ میں نے کہا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے تو تنخواہ مل گئی ہے۔ تو مجھے کچھ سکون آ گیا، لیکن پھر بھی ابھی پورا سکون نہیں آیا تھا۔ اتنی زیادہ تنخواہ تو نہیں تھی، لیکن اب میں آگے کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی۔ انہوں نے یہی بول کے میری بولتی بند کروا دی کہ مجھے تو تنخواہ مل چکی ہے، حالانکہ ابھی تو 4-5 دن رہتے تھے۔ نہ جانے کیوں انہیں اتنی جلدی تنخواہ مل گئی، لیکن اب میں آگے کچھ نہیں پوچھ پائی۔ اب پھر میں گھر کے کام کرنے لگی اور دوپہر 12 بجے میری پڑوسن آئی تو میں اس کے ساتھ مارکیٹ چلی گئی۔ میں بچی کو گھر پہ ہی چھوڑ گئی تھی۔ عابد ظہر تک فارغ ہی ہوتے تھے اور پھر ظہر سے تھوڑا پہلے ہی میں بازار سے واپس آ گئی۔ میں کچن کے لیے بھی کچھ چیزیں لائی تھی اور اپنے کپڑے اور سعدیہ کے لیے بھی کچھ خریداری کی تھی۔ میں سارا کام ختم کر کے آئی تھی، وہ میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میرے گھر پہنچتے ہی انہوں نے بچی کو میرے حوالے کیا اور مسجد چلے گئے۔ وہ ظہر پڑھا کے واپس آ جاتے تھے اور پھر آج بھی ایسا ہی ہوا۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ احساس میرے اندر مزید پختہ ہونے لگا کہ ان کے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ مجھے کوئی فکر نہیں تھی، وہ ہمیشہ مجھے 5,000 ہی دے دیتے تھے۔ میرا ہاتھ تو کھلا ڈلا ہو گیا تھا، کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ میں اپنی مرضی کے کپڑے خریدتی تھی، کھاتی پیتی بھی اپنی مرضی سے تھی، اور سب سے بڑھ کے کہ میں نے سونا بنانا بھی شروع کر دیا تھا۔ میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے سونے کی ایک چین خریدی۔ میں نے عابد کو بھی دکھائی،
वो भी खुश हुए, लेकिन मेरे अंदर सवालों का एक ज्वालामुखी था जो फटने को था। समझ ही नहीं आती थी कि उनसे कैसे बात करूं। वो इशा पढ़ा के आ चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आज मैंने मस्जिद के हुजरे में ही रात गुजारनी है। तो मैं हैरान हो गई कि आखिर ये क्या बात हुई आबिद, ये क्या बात है? मैं आपके बगैर अकेली कैसे रहूंगी? और फिर सादिया की तबीयत भी तो ठीक नहीं, मुझे अकेले में डर लगेगा। मैंने कहा तो वो मुझे समझाने लगे कि मोमिन डरा नहीं करते, तुम हिम्मत करो। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि वो हुजरे में क्यों सोना चाहते हैं, लेकिन मैंने ज़रूर पूछा था। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि नसीम, तुम बहुत अच्छी औरत हो। मैंने तुम्हें तुम्हारी सारी अच्छाइयों के साथ ही कबूल किया है, लेकिन ये तुम्हारी आदत बहुत बुरी है जब तुम तरह तरह के सवाल करती हो। तुम्हें पता है मैं दम दरूद का काम भी करता हूँ। मैं उसी के लिए कुछ काम करना था, इसलिए मैं सोच रहा था कि रात को सुकून से हुजरे में बैठ के काम कर लूँगा। अगर तुम कहती हो तो मैं नहीं चाहता। मेरे शौहर ने इस तरह से बात की कि मैं फिर से शर्मिंदा हो गई। वो हमेशा ही मुझे लाजवाब कर देते। मैंने उनसे कहा, ठीक है आप चले जाएं, मैं घर का दरवाज़ा बंद कर लूँगी। फिर वो चले गए। वो खाना खाने के लिए ही आए थे। अब वो चले गए थे, मैंने भी दरवाज़ा बंद कर लिया। इशा की नमाज में पहले ही मैं पढ़ चुकी थी, लेकिन अब भी मुझे खौफ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ अजीब हो रहा हो। एक तरफ अकेले रहने का खौफ था और दूसरी तरफ ये सोच थी कि आखिर इतने पैसे कहाँ से आते हैं। फिर ये रात भी गुजर गई। वो फजर पढ़ा के ही वापस आए थे और फिर आधे साथ ही सो गए। कह रहे थे कि मैं सारी रात सो नहीं पाया। तो मैं हैरान रह गई कि आखिर वो सारी रात ऐसा कौन सा काम करते रहे हैं कि वो इतने ज़्यादा थक गए हैं। वो ज़ोहर तक सोते रहे थे। मैंने उन्हें 2-3 मरतबा जगाया था कि उठ के नाश्ता कर लें, मगर उन्होंने नाश्ता भी ना किया और ज़ोहर तक सोते रहे। और फिर ज़ोहर के वक्त नहा धोकर मस्जिद के लिए रवाना हो गए। मैं दोपहर को सहन में सोई हुई थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। मेरी बेटी सहन में ही खेल रही थी। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कमर में भी दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई वज़न उठाया है। मैं दरवाजे पे पहुंची तो वहाँ पर रज़िया बहन खड़ी थी। वो मेरी ही उम्र की थी। उनके बच्चे जवान थे क्योंकि मेरी तो शादी देर से हुई थी। वो घर के अंदर आ गई थी। उनके हाथ में एक थाल था जो उन्होंने मेरे हवाले किया और कहा कि तुम्हारे मियाँ की दुआ से मेरी बेटी के यहाँ पहला बेटा हुआ है, इसलिए इमाम साहब के लिए मैं नजराना लाई हूँ। अक्सर औकात औरतें ऐसे ही नजराने दे जाया करती थी जिससे मैं बड़ा खुश हो जाती। मैंने थाल से कपड़ा हटा के देखा तो उसके अंदर रंग बिरंगी मिठाइयाँ रखी थीं। उन्होंने कहा कि ये मिठाइयाँ मैंने खुद घर पे तैयार की हैं और वो भी देसी घी में। आप इमाम साहब को दे दीजिएगा। उन्होंने साथ में 10,000 रुपये भी मुझे पकड़ाया और कहा कि ये भी इमाम साहब को दे दीजिएगा और मेरी तरफ से उनका शुक्रिया भी अदा कीजिएगा। ये कह के वो जाने लगी तो मैंने उन्हें रोक लिया। वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें लाई थी, मेरा भी फ़र्ज़ बनता था कि मैं भी उन्हें चाय पिला दूँ। मैंने उनसे कहा कि आप बस 2 मिनट बैठें, मैं भी चाय बना के आती हूँ। लेकिन वो कह रही थी कि मैं तकल्लुफ़ ना करूँ। मैं कोई तकल्लुफ़ नहीं कर रही थी। मैं वाक़ई में खुश थी और मैं खुशी में ही उन्हें चाय पिला रही थी। मिठाइयाँ देख के मेरा दिल खुश हो गया। ये सुन के वो देसी घी में बनी है और बनी भी घर में है, तो मैं और ज़्यादा खुश हो गई। मुझे घर की बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती थीं और वैसे भी हम आदी थे। मोहल्लेदार अक्सर हमारे घर चीज़ें भेजते रहते। वो मेरी वजह से तो नहीं था, इमाम साहब की वजह से ही था, लेकिन जैसा भी था, जो भी था, मेरे पास तो आ रहा था। और फिर मैं चाय बना के बाहर पहुंच गई। मैंने रज़िया बहन के साथ खूब बातें की। वो बताया करती थी कि उनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, इसलिए अब उनके बच्चे जवान थे और उन्होंने बड़ी बेटी की शादी भी कर दी थी और अब उसके यहाँ पहला बेटा हुआ था। इसी खुशी में ही तो वो मिठाई लाई थी। फिर वो मेरे घर से चली गई। इमाम साहब ज़ोहर पढ़ा के आए तो मैंने उन्हें पैसे भी दिए और मिठाई के बारे में भी बताया। तो वो खुश होने लगे और कहने लगे कि देखो नसीम, लोग मुझे कितना पसंद करते हैं। एक तुम ही हो जो मुझसे तरह तरह के सवाल करती रहती हो। वो वाकई बहुत अच्छे थे, लेकिन कभी कभी मुझ पर तंज कर देते थे, जिससे मेरा दिल टूट जाता था। मैंने उनसे माजरत की और कहा कि मैं आइंदा ऐसी वैसी कोई बात नहीं करूँगी। तो वो मुस्कुराते हुए बोले कि तुम तो बुरा मना गई। बस मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि बीवी का तुक नहीं बनता कि वो शौहर से इतने ज़्यादा सवाल करे। और फिर उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि अब तुम्हें रात में अकेला रहने की आदत डालनी होगी। वो हफ्ते में 3-4 रातें हुजरे में ही गुजारेंगे। मैंने चुपचाप उनकी सारी बात सुन ली। वो कह रहे थे कि मुझे बहुत काम करना होता है। सारा दिन मैं नमाज़ें पढ़ाने में मसरूफ़ रहता हूँ और इसके बाद बच्चों को पढ़ाता हूँ और फिर घर भी आना होता है, खाना वगैरह भी खाना होता है, इसीलिए मैं कलाम नहीं पढ़ पाता।
اور اگر میں کلام نہیں پڑھتا تو پھر میرا دم نہیں چلتا، اس لیے میں رات کو وہی کلام پڑھتا ہوں۔ تم فکر نہ کرنا، میں سارے گھر پہ آیت الکرسی پھونک کے جاتا ہوں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انہوں نے اس طرح سے بات کی کہ میں کچھ بھی نہ کہہ پائی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میری پیٹھ پیچھے کیا کر رہے ہیں۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو شاید میں اتنا عرصہ دھوکے میں نہ رہتی۔ ایک دو دن تو وہ گھر پہ ہی سوتے رہے، لیکن پھر تیسرے دن جب وہ مغرب کے وقت ہی یہ کہہ کے گئے کہ آج رات میں واپس نہیں آؤں گا، تو مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرا دل مٹھی میں بند کر لیا ہو۔ پہلے تو میں نے ان کی بات مان لی تھی اور ان سے کہا تھا کہ میں ان سے بار بار سوال نہیں کروں گی، لیکن اب میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے پوچھوں کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ یہ میرے اندر کی آواز تھی جو میں زبان پہ نہیں لا پائی۔ وہ چلے گئے تھے اور میں اپنی چھوٹی سی بیٹی سعدیہ کے ساتھ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ یہ رات میرے اوپر بہت بھاری تھی۔ پہلے بھی ایک رات میں نے ایسے ہی گزاری اور آج بھی ایک ویسی رات تھی جو میں نے ساری رات جاگ کے گزاری تھی۔ صبح کے قریب ہی میری آنکھ لگی تھی اور پھر صبح میری نماز بھی چھوٹ گئی۔ مجھے عجیب سی ٹینشن ہونے لگی، غصہ بھی آ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ غصہ آ کس پہ رہا ہے۔ ایک تو میری نماز چھوٹ گئی، اس لیے مجھے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ دوسرا، اب 8 بھی بج چکے تھے مگر ابھی تک وہ واپس نہیں آئے تھے، اور پھر 9 بجے جب وہ واپس آئے تو وہ مجھے تھکے تھکے سے لگ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ ساری رات پڑھائی کرتا رہا ہوں، اس لیے طبیعت ٹھیک نہیں۔ انہیں بخار بھی ہو رہا تھا۔ کہنے لگے آج دوپہر تک مجھے بالکل نہ اٹھانا اور مجھے ناشتہ اور دوائی بھی دے دو۔ میں نے انہیں ناشتہ اور دوائی دی تو وہ کمرے میں چلے گئے، وہ سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ میں نے بھی گھر کے سارے کام ختم کر لیے۔ میں کچن میں کھڑی سامان سیٹ کر رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے جا کے دروازہ کھولا تو 2-3 خواتین کھڑی تھیں۔ کہنے لگیں کہ یہ امام صاحب کا گھر ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی یہ انہی کا گھر ہے، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ تو وہ کہنے لگیں کہ ہمیں امام صاحب سے ملنا ہے، اگر وہ گھر پہ ہیں تو ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ہمارا بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ وہ عورت تو کہہ رہی تھی کہ میری زندگی برباد ہونے سے بچ گئی، تو میں سمجھی شاید عابد نے ان کے شوہر اور اس میں صلح کرائی ہوگی، کیونکہ وہ یہ کام بھی کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ وہ گھر پہ ہیں مگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ گھر کے اندر آ جائیں، میں ان سے پوچھ کے آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ عورتیں گھر کے اندر آ گئی تھیں، وہ برآمدے میں بیٹھی تھیں اور میں اپنے شوہر کے پاس آ چکی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کچھ خواتین آپ کو نذرانہ پیش کرنے کے لیے آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ان کا بڑا کام کر دیا ہے اور ان کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی ہے۔ تو یہ بات سن کے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے بٹھاؤ میں آ رہا ہوں۔ ان کا جسم گرم ہو رہا تھا، بخار بھی تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں ان عورتوں سے مل لیتا ہوں، اور پھر 5-10 منٹ بعد وہ باہر آ گئے۔ ان عورتوں کے چہروں پہ نقاب تھا، لیکن پھر بھی میرے شوہر ان سے ایسے بات کر رہے تھے کہ جیسے انہیں اچھی طرح سے جانتے ہوں۔ وہ 2 عورتیں تھیں، ایک تھوڑی بڑی تھی اور ایک تھوڑی کم عمر لگ رہی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹیاں ہیں، لیکن ماں ذرا جوان تھی، اسی لیے ہی بیٹی اس کی چھوٹی بہن لگ رہی تھی۔ لیکن یہ حقیقت مجھ پہ جلدی ہی کھل گئی جب اس لڑکی نے کہا کہ امی، امام صاحب سے کہیں کہ میرے لیے پڑھائی کیا کریں تاکہ میری آگے کی زندگی بھی اچھی گزرے، جو میری زندگی میں ہوا ہے وہ دوبارہ نہ ہو۔ وہ لڑکی بڑی معصوم سی تھی، بڑی مشکل سے ہی کوئی 21-22 سال کی لگ رہی تھی۔ ہم نے اس کی ساری بات سن لی۔ اس کی ماں نے عابد سے کہا تو عابد مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ مائی فکر نہ کرو، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگر کچھ ہوا بھی تو صحیح تو ہم حاضر ہیں۔ اس بات پہ اس عورت کے چہرے پہ ناگواری آ گئی اور کہنے لگی کہ امام صاحب خدا نہ کرے کہ میری بیٹی کی زندگی میں دوبارہ سے وہ سب کچھ ہو جو پہلے ہوا ہے۔ اس بچی نے اس سب کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے، بس آپ دعا کریں کہ دوبارہ ایسا کچھ نہ ہو۔ تو عابد نے کہا کہ اللہ خیر کرے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر وہ سارا سامان دے کے چلی گئیں۔ انہوں نے لفافے میں کچھ کیش بھی دیا جو عابد نے اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ میں نے نہیں دیکھا تھا کہ اس میں کتنے پیسے ہیں۔ اب میں سمجھ گئی کہ شاید اسی وجہ سے ہی میرے شوہر کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں، دم درود والے لوگ ہی انہیں زیادہ پیسے دے دیتے ہیں۔ وہ دونوں خواتین ایک بہت بڑی گاڑی میں آئی تھیں اور لگ بھی امیر رہی تھیں۔ اور پھر جب میں نے وہ باکس کھولا تو ہکا بکا رہ گئی۔ اس میں میرے اور عابد کے لیے ڈھیروں کپڑے اور سعدیہ کے لیے بھی کچھ سامان اور کپڑے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ آپ کی چھوٹی سی بیٹی بھی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں انہیں میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ تم چھوڑو ان باتوں کو اور یہ لو کچھ پیسے، آج کچھ اچھا سا بنا لو، میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کسی محلے دار بچے کو ہی بلا کے سامان منگوا لینا اور آج کھانے میں اچھی اچھی چیزیں بنانا، طبیعت بڑی خوش ہے۔ وہ بخار کی حالت میں ایسا کہہ رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی لیکن میں کیا کرتی۔
ان کی بیوی تھی اور تھی بھی ایک مولوی کی بیوی، تو مجھے ہمیشہ ان کی ہاں میں ہاں ہی ملانی تھی۔ جہاں پہ ہم رہتے تھے ایک بہت بڑا محلہ تھا، اور جو بچے ان کے پاس قرآن پاک پڑھتے تھے وہ میرا حکم مانتے تھے۔ میں جب بھی انہیں کسی کام سے کسی محلے دار عورت کے پاس یا دکان پہ بھیجتی تو وہ فوراً سے میرے کام کر دیا کرتے تھے۔ میں نے عابد کو چائے دے دی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اب میری طبیعت کچھ ٹھیک ہے، بس تم آج کھانے میں اچھی اچھی چیزیں بناؤ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آج رات بھی مجھے پھر سے حجرے میں جانا ہوگا، اس لیے میں خود کو وہاں جانے سے پہلے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی بات کی مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ قسم سے نسیم، کبھی کبھی تو مجھے بہت تنگ کرتی ہو۔ میں نے رات کو پڑھائی کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے طبیعت ٹھیک ہونی بھی تو ضروری ہے۔ ان کی بات سن کے میں نے اپنے ماتھے پہ ہلکا سا تھپڑ مارا اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ پیسے میرے ہاتھ میں تھے جو پورے 2000 تھے۔ میں نے اسی وقت ہی چادر اوڑھی اور گلی میں آ گئی۔ گلی میں بچے کھیل رہے تھے۔ میں نے ایک بڑے لڑکے کو بلایا جس کی عمر 15 سال تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کریانے اسٹور سے جا کے سامان لا دو۔ میں نے پرچی بھی تھما دی تھی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی بنائی تھی۔ اس میں نے کچھ چیزیں ایڈ کر دی تھیں۔ آج میں نے سوچا کہ میں قورمہ، بریانی اور ساتھ میں کھیر بنا لیتی ہوں۔ اور پھر 15 منٹ بعد علی سارا سامان لے کے آ گیا۔ وہ گوشت بھی لایا اور باقی سامان بھی۔ وہ سامان مجھے پکڑا کے چلا گیا۔ اسے کہا کہ استانی صاحبہ اور کوئی کام ہو تو مجھے بلا لیجیے گا۔ وہ لڑکا بڑا ہی اچھا تھا، ہمیشہ میرے سارے کام کر دیا کرتا تھا۔ جو بچے مسجد میں میرے شوہر کے پاس پڑھتے تھے وہ مجھے استانی صاحبہ ہی کہتے تھے۔ میرے شوہر ان کے استاد تھے اور پھر میں نے کھانا بھی تیار کر لیا اور رات بھی ہو گئی۔ وہ عشاء کے بعد کھانا کھانے کے لیے آئے تھے۔ عشاء کے بعد جب انہوں نے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور عطر وغیرہ لگا لیا تو مجھے بڑا عجیب لگا، لیکن میں نے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن اتنی سمجھ تو مجھے آ گئی تھی کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ ان کی جیب میں بہت سارے پیسے تھے اور کچھ پیسے انہوں نے الماری میں بھی رکھے اور مجھ سے چابی بھی لے لی۔ کہہ رہے تھے کہ تم گھر کے کاموں میں چابی کو ادھر ادھر گما دو گی۔ میں چابی کو اپنے پاس رکھتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ ایک نہ ایک دن ان سے چابی لے کے دیکھوں گی کہ آخر وہاں پہ کتنی رقم پڑی ہے، اور یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ پھر رات بھی گزر گئی۔ آج یہ تیسری رات تھی جو میں نے ان کے بغیر گزاری، لیکن اب مجھے عادت ہونے لگی تھی اور پھر معمول یوں ہی چلتا گیا۔ میرے اندر اب ہول اٹھنے لگے تھے کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ چابی اٹھا کے الماری کھول کے ان کا خزانہ بھی دیکھ لیا۔ میں پیسے گن تو نہیں پائی تھی، لیکن وہ پیسے بہت زیادہ تھے، اور میں یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اتنے زیادہ پیسے وہ عورتیں دے کے جاتی ہیں جو دم درود کرواتی ہیں، اور نہ ہی اتنے زیادہ پیسے محلے دار انہیں تنخواہ کی صورت میں دیتے تھے۔ میں اب بیمار رہنے لگی تھی، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ بچے کی طبیعت بھی ناساز رہتی تھی کیونکہ میں اس کی دیکھ بھال نہیں کر پاتی تھی۔ میں نے سوچا بس اب میں یہیں پہ ہی سب کچھ ختم کر دوں گی اور ان کے پیچھے کسی کو لگا دوں گی جو مجھے ان کی ساری خبر دے۔ میں نے سوچا کہ اسی بچے علی کو ہی بلاتی ہوں۔ دوپہر کا وقت تھا، ویسے بھی اسکول سے چھٹیاں تھیں۔ میں نے اس کو گھر بلا لیا اور اس سے کہا کہ تم اپنے استاد پہ نظر رکھو۔ میں نے اسے 5000 روپے دیے تو اس کے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ آ گئی کہ جیسے اسے قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ وہ بچہ اس کے لیے 5000 بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ کسی کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تم نے اپنے استاد صاحب پہ نظر رکھنی ہے کہ وہ سارا دن کیا کرتے ہیں، ان کے پاس کون کون دم کروانے کے لیے آتا ہے، اور پھر رات کو وہ کیا کرتے ہیں۔ رات کا کام میں نے اسے خاص طور پہ سونپا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا ٹھیک ہے میں آپ کا کام کر دوں گا۔ وہ بچہ تھا، لالچ میں آ گیا۔ وہ بڑا بچہ تھا، اسی لیے ہی تو میں نے اسے سلیکٹ کیا تھا تاکہ وہ سب کچھ صحیح طریقے سے سمجھ بھی پائے۔ اب مجھے انتظار تھا کہ وہ کسی رات حجرے میں رہنے کے لیے جائیں اور میں اس بچے کو اطلاع کروں، لیکن 1 ہفتہ ہو گیا وہ حجرے میں جا ہی نہیں رہے تھے۔ وہ 1 ہفتہ گھر پہ ہی رہے۔ وہ رات کو بھی گھر پہ رہتے اور نمازیں پڑھا کے بھی گھر واپس آ جاتے۔ آج بھی وہ گھر پہ ہی بیٹھے تھے۔ وہ ظہر پڑھا کے واپس آ چکے تھے۔ عصر میں بھی کافی وقت رہتا تھا اور اچانک سے ان کے فون پہ کال آئی۔ میں نے دیکھا تو وہ کوئی ان نون نمبر تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کال اٹھاتی یا نمبر غور سے دیکھتی کہ وہ میرے سر پہ آ گئے اور جلدی سے فون اٹینڈ کر لیا اور ایسے بات کرنے لگے جیسے مجھے سنوا رہے ہوں۔ وہ کسی مرد کا نام لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے ٹھیک ہے آپ کا کام ہو جائے گا، آپ بھیج دیجیے گا اپنے لوگوں کو۔ وہ ذو معنی لفظوں میں بات کر رہے تھے اور میں اتنی بھی بھولی نہیں تھی کہ ان کی بات نہ سمجھ پاتی۔ وہ اونچی آواز میں بات کر رہے تھے۔ میں برآمدے میں بیٹھی تھی۔
वो कमरे में चले गए, लेकिन फिर भी मुझे यही महसूस हो रहा था कि वो ये सब मुझे ही सुनवा रहे हैं। अब मेरे वसवसे मज़ीद बढ़ने लगे। वो अजीब पुरस्रार सा बिहेव करने लगे। ये एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं था। कभी कभार वो छोटी सी बात पे मुझे बिला वजह डांट देते और कहते कि तुमसे तो दूसरी औरतें अच्छी हैं। जब मैं उनसे पूछती कि दूसरी औरतें कौन हैं, तो वो कहते कि मेरे पास जो दम करवाने के लिए आती हैं, वो अपने शौहरों के लिए बड़ी परेशान रहती हैं। कहती हैं कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए, वो हमारे साथ अच्छे रहें, उनके लिए दुआ करें। उनके लिए पढ़ाइयाँ भी करवाती हैं, और एक तुम हो के हर वक्त मुझसे ज़ुबान लड़ाती रहती हो। 1-2 महीना हो गया था, वो अजीब-अजीब सी हरकतें करने लगे थे, और फिर वक़्त यूं ही गुज़रता गया। और फिर जब जुम्मे के दिन उन्होंने मुझे कहा कि आज मुझे हुजरे में रहना पड़ेगा, आज मैंने ख़ास पढ़ाई करनी है, तो मैंने मौका देख के उनके जाने के बाद अली को ख़बर कर दी। मैंने उससे कहा कि तुमने इशा के बाद मस्जिद जाना है, तो वो मान गया। मैं नहीं जानती थी कि वो तो मेरे सर पे बम फोड़ने वाला है। दरअसल बम उसने तो नहीं फोड़ना था, बम तो मेरे शौहर ने ही फोड़ना था, लेकिन वो मेरे सर पे अली के ज़रिए ही फोड़ा गया। अगली सुबह सवेरे ही मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं फजर पड़ चुकी थी। मैं सफाइयों में लगी हुई थी। सादिया की तबीयत बहुत दिनों से ख़राब थी। वो सोई हुई थी। इमाम साहब के पास टाइम ही नहीं था कि वो उसे डॉक्टर के पास ले जाते। मैं दरवाजे पे आई और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बाहर अली खड़ा था। उसका सांस फूला हुआ था, जैसे वो भाग के आया हो। वो जल्दी जल्दी घर के अंदर आ गया। मैंने भी दरवाज़ा बंद कर दिया। अली, क्या हुआ है? तुम तो मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। खैर तो है? मैंने कहा तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। तो मैं समझ गई कि खैर नहीं है। अली, बताओ क्या बात है? क्या तुम रात को गए थे? मैंने कहा तो वो इस बात में सर हिलाने लगा। वो बस सर का इस्तेमाल कर रहा था, ज़ुबान हिला ही नहीं रहा था। अली, मुंह से कुछ बोलो, क्या बात है? मैंने कहा तो फिर उसने एक ऐसी बात कही कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो इमाम साहब होके ऐसा काम कर रहे हैं। अली वहाँ से चला गया और मैंने रो रो के अपना हाल बुरा कर लिया। मेरा दिल चाह रहा था कि यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँ, जहाँ पे आबिद का नामो निशान भी ना हो। आखिर मैं ऐसे शख्स के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकती थी जो ऐसे काम कर रहा था, जिसे इस्लाम ने सख्ती से मना किया है। उन्होंने तो इस्लाम को मजाक बना रखा था। वैसे तो वो हर वक्त मुझे दरस देते रहते। ना जाने अब उनका दीन, उनकी समझ बूझ, उनकी तबलीग कहाँ गई थी, जो वो दूसरी औरतों के हलाले कर रहे थे। इस्लाम में हलाला का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। लेकिन अली ने कहा कि औरतें उनके पास हलाले करवाने के लिए आती हैं, और वो मस्जिद के हुजरे में ही रात को उनके साथ वक्त बिताते हैं, और फिर कुछ रोज़ बाद उन्हें तलाक दे के फ़ारिग कर देते हैं, और वो अपने शौहरों के पास चली जाती हैं। इसीलिए ही वो उन्हें भारी रकम देती हैं। मैं सारी कहानी सुन चुकी थी, लेकिन यकीन अब भी नहीं आ रहा था। लेकिन यकीन तो करना ही था। मैं जानती थी वो रातों को बाहर रहने लगे थे, और पैसे भी उनके पास इतने आने लगे थे जो किसी आम इमाम के पास नहीं हो सकते। और फिर जब वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ के वापस आए तो मैं सहन में बैठी रो रही थी। मुझे देख के कहने लगे, क्यों रो रही हो? तो मैंने उनके सामने हाथ जोड़ लिया और कहा कि खुदारा मुझे यहाँ से जाने दें। मैं आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी जो ज़िंदगी गुजरनी थी गुजर गई। अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बात सुन के वो मुझ पर गुस्सा करने लगे और कहने लगे, नसीम, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। क्या कर दिया मैंने? उन्होंने कहा तो मैंने सारा कच्चा चट्ठा खोल के उनके सामने रख दिया। तो वो खिसियानी हंसी हंसने लगे और कहने लगे कि इसमें क्या कबाहत है? पैसे आ रहे हैं, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम ठाट बाट की ज़िंदगी गुजार रही हो। तुम तो मेरा शुक्रिया अदा करो कि मैंने तुम्हें इतनी ऐश की ज़िंदगी दी हुई है। वो मुझे नाशुक्री कहने लगे। वो कह रहे थे कि मैं एक नाशुक्री औरत हूँ, खुदा की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर रही। तो मैंने भी उनसे कह दिया कि मुझे हराम के पैसे नहीं चाहिए। ये हराम के पैसे आपको ही मुबारक हों। मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। तो अभी गुस्से में आके कहने लगे, तुम्हें मालूम है मेरे पास हर वक्त औरतों की लाइनें लगी रहती हैं। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं अब तुमसे थक चुका हूँ। इस बात पे मैं रोने लगी। आबिद, आप बहुत बुरे हैं। आप इस्लाम की चादर पे काला धब्बा हैं। आप इमाम होने के बावजूद भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आपको पता है कि हलाला का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। ये तो लोगों ने बना रखा है कि पहले शौहर तलाक दे दे और फिर औरत दूसरी जगह पे शादी करके उससे तलाक लेके फिर पहले वाले के पास चली जाए। हाँ, ये एक सूरत में हो सकता है कि जब हलाला को कोई प्लान ना हो, शौहर तलाक दे दे और फिर औरत की शादी कहीं और हो जाए, और फिर वहाँ पे खुद ब खुद ही तलाक हो जाए। कोई प्लान ना हो और फिर वो अपने पहले शौहर के साथ शादी करे। ये बात तो मानी जा सकती है, क्योंकि इसमें पहले कोई सोच समझ नहीं होगी।
لیکن یہ بات بالکل غلط ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ حرام کما رہے ہیں۔ آپ کی نمازیں قبول نہیں، نہ ہی آپ کی عبادات قبول ہیں۔ آپ تو مسلمان کہلوانے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا تو انہوں نے میرے چہرے پہ ایک زوردار تھپڑ لگایا۔ انہوں نے 5 سال کی شادی میں میرے چہرے پر پہلی مرتبہ تھپڑ لگایا تھا، اور وہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ میرے کان میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ پھر میں اپنا سامان پیک کر کے اپنی بیٹی کو لے کے وہاں سے اماں کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں رکشے میں جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹی گود میں سوئی ہوئی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اب میری زندگی کیسے گزرے گی۔ میں نے وہ سب کچھ اٹھا لیا جو میرا اپنا ذاتی تھا۔ بھلے ہی میں نے وہ سب ان کے پیسوں سے بنایا تھا، لیکن وہ میرا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے منع نہیں کرتے۔ جب بھی عورت شوہر سے ناراض ہو کے جائے تو اس کی جو بھی ذاتی چیزیں ہوتی ہیں وہ اٹھا کے جا سکتی ہے۔ میں نے بھی سارا سونا اٹھا لیا جو میں نے آہستہ آہستہ بنایا تھا، اور کچھ سونا انہوں نے بھی شادی کے وقت مجھے دیا تھا۔ میں نے سوچا میں اب دوسری شادی نہیں کروں گی، اپنی ساری زندگی اپنی بیٹی کے نام پہ گزاروں گی۔ دل کے اندر تھوڑی بہت گنجائش یہ بھی تھی کہ شاید وہ میرے پاس آئیں گے، مجھ سے معافی مانگیں گے اور کہیں گے کہ وہ یہ کام چھوڑ دیں گے اور مجھے دوبارہ سے منا کے لے جائیں گے۔ لیکن یہ صرف اور صرف میرے سنہری خواب ہی تھے جو ایک ہفتے کے اندر اندر چکنا چور ہو گئے۔ جب انہوں نے طلاق کے کاغذات بھجوائے اور میں نے اس پہ دستخط کیے تو اسی دن ہی میری ساری زندگی ختم ہو گئی۔ اماں تو بہت رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھی کہ بیٹا یہ ظلم نہ کرو، یہ اس کا اپنا گناہ ثواب ہے، تم اس کے ساتھ رہو۔ تو میں نے اماں سے کہا نہیں اماں، بھلے ہی ان کا گناہ ثواب ہے، لیکن میرا ضمیر مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ رہوں جو مسلمان کہلانے کے قابل ہی نہیں۔ آپ مجھ سے مت ڈریں، میں پڑھی لکھی ہوں، بچوں کو گھر پہ پڑھا کے اپنا گزارا کر لوں گی۔ میرے پاس اتنی رقم اور سونا تھا جس سے میں اپنی زندگی آرام سے گزار سکتی تھی۔ اور پھر یوں ہی میری زندگی گزرتی گئی، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ کچھ روز بعد ہی مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے ایک عورت سے شادی کر لی، وہ ہے بھی کوئی 21-22 سال کی نوجوان لڑکی۔ تو اس دن میرا دل اور ٹوٹ گیا اور میں سمجھ گئی کہ شاید وہ اسی انتظار میں تھے کہ کب کوئی بہانہ بنا کے مجھے اپنے آپ سے بے دخل کریں اور پھر دوسری شادی رچا لیں۔ انہوں نے تو بیٹی کا بھی نہ پوچھا، حالانکہ سعدیہ ان کا خون تھی، لیکن نہ ہی انہوں نے آج تک کبھی اس کا خرچہ دیا اور نہ ہی اس کی خیریت معلوم کی۔ طلاق دینے کے بعد تو وہ ایسے گم ہوئے کہ دوبارہ ہماری خبر ہی نہ لی، لیکن اب مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بھلے ہی عورت کو زندگی گزارنے کے لیے مرد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں اب اپنی زندگی میں کسی مرد کو نہیں لانا چاہتی تھی۔ میں تھک چکی تھی اور میں اپنی بیٹی کی تربیت خود ہی کر سکتی تھی اور اسے پال بھی سکتی تھی، اور ویسے بھی ایسے مردوں سے تو میں اکیلی ہی ٹھیک جو اسلام کے اصولوں پہ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، اور اسی امید پر میں اپنی زندگی گزارنے لگی تھی۔